وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو اپنے حال پر، ان کے حال پر چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الحاد، کفر، الحاد، انکار، بغاوت، بے ادبی سے کام لیتے ہیں۔ الحاد، ملحد، یلحدون فی اسمائی، جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، انکار سے کام لیتے ہیں، دشمنی برتتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ، جی انکار کرتے ہیں اللہ کے ناموں کا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ سیجزون ما کانوا یعملون، بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہیں اپنے کیے کی خبر بہت جلد ہوگی، بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ ہے آیت اور آیت کا ترجمہ۔ یہ اسماء الحسنہ سے مراد قرآن مجید کے نسخے کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے 99 نام ہیں، جی اللہ اس میں جلالہ ایک ہی ہے، اللہ کا نام ایک ہی ہے۔ جو اور ہم اللہ کے نام کے ساتھ نام یاد کرتے ہیں وہ اس کے صفاتی نام ہیں، اللہ کا نام ایک ہے، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ تو کیا یہ والے نام مراد ہیں یا نہیں؟ ان ناموں سے ہٹ کر بھی کوئی نام ہے، یا لفظ میں بہتر کروں، یہ جو نام ہے یہ ظاہر ہے اللہ کے ناموں کے کچھ ظاہری نام، اللہ کے ناموں میں کچھ باطنی پیغام ہے، جی اچھا نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام کا مطلب ہوتا ہے توجہ اور شناخت، ہاں نام یعنی علامت، جی مگر مثلا میں نے اگر کہا اللہ، تو یہ اللہ اور ہے، اللہ اور ہے، یہ جو اللہ ہم نے لکھا ہے نا، یہ جو ہم نے کاغذ پہ اللہ لکھا ہے، یہ اللہ اور ہے، اللہ اور ہے۔ مثلا پروفیسر آصف پاشا صدیقی صاحب، یہ نام ہے، یہ نام اور ہے، یہ خود اور ہے، ایک شخصیت اور ہے۔ جناب محسن صاحب تشریف فرمائے، نواب صاحب تشریف فرمائے، نواب زیدی صاحب تشریف فرمائے، مثلا یہ نام ہے۔ جیسے میں کہوں گا نواب زیدی صاحب تو مثلا نواب زیدی صاحب فوراً توجہ کریں گے، تو نام نشانی ہے، علامت ہے، توجہ کا ذریعہ ہے، جی شناخت ہے، وہ پہچاننے کا ذریعہ ہے، کون آپ کون ہیں، میں فلاں ہوں۔ نام شناخت کا ذریعہ ہے، نام ذات نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے ہاں نام اور اس کی ذات ایک ہی ہے، یعنی وہ عالم ہے تو وہ جو عالم ہے وہی ہے عالم جو عالم ہے، یعنی جب سے ہے تب سے عالم ہے، اس کی ذات اور اس کا علم دو چیزیں نہیں ہیں۔ میرے ہاں علم اور ذات علیحدہ ہیں، ہمارے اور آپ کے ہاں علم اور ذات دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ ہم ہمیشہ سے عالم نہیں ہیں، علم ہم پر عارض ہوا ہے، اللہ پر علم عارض نہیں ہوا ہے، جی اللہ کی ذات اس کا علم ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی توانائی یا قدرت ہے، صلاحیت ہے، تو یہ قدرت کی صلاحیت ہمارے اوپر عارض ہوئی ہے، اللہ کی قدرت اس پہ عارض نہیں ہوئی ہے، اس کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ نام اصلی اللہ کا اللہ ہے، باقی اس کے صفاتی نام ہے، اس کا جو کام ہے، مثلا وہ رازق ہے، مثلا وہ خالق ہے، یہ اس کا خالق ہونا، یہ اس کا رازق ہونا اس کا صفاتی نام ہے۔ وہ خالق ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے، مخلوق کوئی ہو تبھی اس کا خالق ہونا سمجھ میں آئے گا، یا وہ خالق ہے تو مخلوق کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس نے بنایا کس کو ہے۔ تو اس کی جو صفاتی نام ہے ان کے ساتھ اس کے عمل کو بھی دیکھنا ہوگا ہمیں۔ حسین گفتگو ہے اور اس پر کچھ دیر اور رکا جا سکتا ہے، لیکن اپنے اصلی مضمون سے دور ہونے کا خوف ہے۔ ویسے بھی مجھے تاخیر ہو گئی، یعنی ممبر پہ بیٹھنے میں تاخیر ہو گئی، میں نے دوستوں کو سنا ہے یہاں کا، اور کیونکہ تھوڑی سی گھریلو پریشانی بھی ہے تو ویسے میں 1.5 گھنٹہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن آج 1 گھنٹے میں آپ سے رخصت لے لوں گا۔ اس کے بعد بھی ایک طویل سفر کر کے ایک مجلس ہے، پھر شاید رات 12-1 بجے میں عیادت کے لیے جاؤں گا، اور اصلی کام جس کام کے لیے ہمیں اللہ نے قرار دیا ہے وہ ہم کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، تو جن کی نوکری کرنے آئے ہیں وہی ہماری مدد کریں گے۔
سب سامعین کے عزیزوں میں جو مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے بلندتر صلوات کے توجہ کر لیا آپ نے؟ تو اللہ کے جو ظاہری نام ہیں وہ یہ 99 نام جو ہم نے قرآن کے صفحات کے اوپر لکھے ہوئے دیکھے ہیں، اور اللہ کے جو حقیقی اور باطنی نام ہیں وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ اللہ کے نام ہیں۔ یعنی میں اگر یوں کہوں کہ میں جب محمد کہتا ہوں تو گویا میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اور تھوڑا سا بہتر کرتا ہوں، یہ سنگین بات ہو گئی مجھ سے، یہ بھی سمجھا سکتا ہوں میں، لیکن اس کو ذرا بہتر کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ میں نے ایک جملہ کہا، اس کو ذرا دوبارہ سے تکرار کر کے پھر بات کو ان جوانوں کے لیے روشن کروں گا۔ نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے نا انسان۔ آپ مجھے یہاں پکاریں گے، میں فوراً آپ کی طرف دیکھوں گا کہ آپ مجھے پکار رہے ہیں۔ ممکن ہے 2 لوگ اور بھی مڑ کے دیکھیں، ان کا بھی نام یہی ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کے جو نام ہیں وہ یہ ہستیاں ہیں۔ میرا مقدمہ یہ ہے، اللہ کے جو نام ہیں وہ یہ ہستیاں ہیں، یعنی اللہ نے اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنی کرامتوں، اپنے عطاؤں کا ذریعہ انہیں قرار دیا ہے۔ یعنی میں یوں کہوں کہ ہم جب ان سے جڑتے ہیں، ہمارا تعلق جب ان سے ہوتا ہے تو گویا اللہ سے ہو رہا ہے، یعنی یہ سبب بنتے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ جیسے آپ کا نام، میرا نام سبب بنتا ہے کہ لوگ مجھ سے جڑ جائیں۔ مجھے پکارنے والا، نام پکارنے والا مجھ سے ایک دم تعلق پیدا کر لیتا ہے نا، ایسے ہی ان ہستیوں سے جڑنے والا اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اللہ کرے میرا ان بچوں تک پیغام پہنچے۔ یعنی ہم اللہ سے اگر اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، جیسے ایک نام جوڑتا ہے، ایسے یہ ہستیاں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہیں۔